اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما قال اللہ تبارک وتعالی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم اللهم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کل کا جو بیان چل رہا تھا تو اسے مختصر کر دیا تھا، تو کوشش کرتے ہیں وہیں سے چلتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے جو عرض کی تھی کہ اگر ان بچوں کی ماں اچھی منتخب کی جائے جس میں خوبیاں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ خوبیاں خاندانی خون اور دودھ کی برکت سے بچوں میں بھی منتقل ہوں گی، اور اگر یہ منتخب نہ کیا جائے، بس ایسا ہی کیا جائے، تو اس کے رزلٹ وہی کچھ ہوتے ہیں جو عموماً اب زمانے میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہے کہ شادی میں ایسی خواتین دیکھی جائیں، اور اگر بچی کی شادی ہے تو ایسا لڑکا دیکھا جائے کہ جس میں انسانیت، شرافت، دین، اخلاق، محبت، ادب، احترام۔ اس وقت جو افراتفری، جھگڑے، فتنے بن رہے ہیں اس کی ایک سبب یہی ہے۔ ہم نے دیکھا جو بچیاں نیک اور صالحہ ہوتی ہیں، جو کچھ گزر جائے وہ زبان کا استعمال حتی الامکان نہیں کرتی، الا ماشاءاللہ کچھ زبان دراز ہو، بد نصیبی سے ہو کے بعد، ورنہ دیندار بچی زبان دراز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا، بد نصیبی سے کوئی ایسی ہو کہ دیندار بھی ہو بس زبان بھی ہو، تو یہ بد نصیب عورت ہے وہ۔ تو عموماً پھر اس کی وجہ سے، اس کی خاموشی کی وجہ سے گھروں میں فتنے نہیں پیدا ہوتے۔ خاموشی بڑے رستے روک دیتی ہے، اور زبان درازی، اور پھر جس فیملی سے لایا جائے اگر فیملی لڑاکا ہو تو پھر ذرا سی کوئی بات ہو تو ماں اس کی، باپ اس کا، بھائی اس کے لڑنے جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور اس طرح دنگلی ہوتا رہتا ہے، اور آخر طلاق یا پھر فساد کی صورت میں زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو اس فتنوں سے بچائے۔ تو بچوں کی طرف آتے ہیں، تو بھی بچوں کو ان الاعمال بالنیات، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہمارے بچے اخلاق والے، محبت والے، ادب والے، صلہ رحمی والے، دیندار ہوں، تو پھر ہم انہیں حلال مال کھلائیں گے، ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، ہم ان کو برائیوں سے روکیں گے، ہم ان کی گناہوں کو نہیں چھپائیں گے۔ بہت مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بچوں میں خامی ہوتی ہے اور خاوند کو نہیں بتاتی، اور بچے کی عادت پک جاتی ہے، اس وقت پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک جج اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، تو ایک مجرم آیا جس سے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، تو جج کام کرتے ایسے مجرم کی طرف دیکھا تو جج کی قلم رک گئی، اور آنکھیں رک گئیں، اور چہرے کا رنگ بدل گیا، اور جو مجرم تھا اس نے اپنی گردن نیچے جھکا لی۔ جج نے کہا پولیس والوں کے اس کو میرے کمرے میں چھوڑ دو۔ کورٹ میں ساتھ کمرہ ہوتا ہے نا ادھر، تو جج اٹھ کے گیا، تو جا کے اس کے گلے لگ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ کہتا بھائی یہ کیا؟ اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ یہ کیا؟ یہ چور کے روپ میں تم میری عدالت میں آئے ہو، تو یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے بھائی،
تیری ماں نے تجھے جج بنایا ہے اور میری ماں نے مجھے چور بنایا ہے۔ اس نے کہا میری ماں نے جج بنایا، تیری ماں نے چور بنایا، یہ کیسے بنا دیا تیری ماں نے چور؟ اس نے کہا بھائی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی کے گھر گئے تو آپ ایک چیز اٹھا لائے تھے، تو آپ کی امی نے آپ کو گھر میں مارا اور آپ کو واپس وہ چیز واپس لے کے ان کو کہا بچہ غلطی ہو گیا یہ واپس دیتی ہوں تو معذرت کرتے ہیں، انشاءاللہ بچہ آئندہ نہیں کرے گا۔ آپ نے دوبارہ یہ حرکت نہیں کی۔ میں ایک دو دفعہ اٹھا کے لے گیا تو مجھے شکایت آئی تو میری ماں نے کہا میرا بیٹا تو نہیں ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا میں نے چھڑائی ہے، چوری کی ہے، لے کے آؤں اور میری ماں چھپا گئی۔ پھر ایک دوڑ واقع ہوئے، پھر میں بنتے بنتے ایک چور اور ڈاکو بن گیا۔ تو میرے بھائی تیری ماں نے تیری اصلاح کر دی اور میری ماں نے مجھے بگاڑ دیا۔ ماں اور باپ بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے بعض باپوں کو، ماؤں کو بچے کو گالی سکھاتے ہیں، پھوپھی کو گالی دے، دادی کو گالی دے۔ میں نے خود دیکھے ہیں کیسز، اور بچہ گالیاں دیتا ہے اور سارے تالیاں بجاتے ہیں۔ کل جب بڑا ہو کے باپ کو گالیاں دے گا، ماں کو دے گا، تو پھر کون تالیاں بجائے گا؟ جب وہ گریبان پکڑ لے گا، گالیاں نکالے گا۔ تو جب بنیاد ہی ہم غلط ڈال رہے ہیں، بچوں کو دین نہیں سکھا رہے، بچوں کو محبت نہیں سکھا رہے، بچوں کو ادب نہیں سکھا رہے، بچوں کو اخلاق نہیں سکھا رہے۔ ایک دفعہ اسکول میں ایک مس تھی، اس نے ہر بچے سے کہا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے؟ تو کوئی کہتا ہے پائلٹ، کوئی کہتا ہے ڈاکٹر، کوئی یہ کہتا ہے انجینئر، کوئی کہتا ہے میں فارن جاؤں گا، کوئی کہتا ہے وزیر۔ ایک بچے سے پوچھا تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا میں صحابی رسول بنوں گا۔ میڈم ہکی بکی ہو گئی۔ اس نے کہا صحابی رسول کیسے بنو گے؟ تمہیں پتہ ہے صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ تم بن سکتے ہو؟ اس نے کہا میڈم ہم رات کو جب سونے لگتے ہیں تو ہم بہن بھائیوں کو اماں جان اکٹھا کر کے روزانہ صحابہ کا واقعہ سناتی ہیں، اور روز ہم سونے سے پہلے صحابہ کے واقعے سنتے ہیں، تو میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بھی بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ ہم کون سی تربیت کرتے ہیں جہاں ماں اور باپ گالیاں دیں، جھگڑے ہوں، فتنے ہوں، بچے کبھی جج بن جاتے ہیں، کبھی وکیل بن جاتے ہیں، کبھی آوارہ بن جاتے ہیں، اور کبھی سرکش اور بغاوت پہ آ جاتے ہیں۔ کسی کے دل میں باپ کا بغض ہوتا ہے، کسی کے دل میں ماں کا بغض ہوتا ہے۔ میں نے خود بہت کیس دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو بد دعائیں دیتے دیکھا ہے، بد دعائیں دیتے دیتے اللہ ان کی قبر کو جلا دے، ان کو عذاب دے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہمارے ماں باپ نے تباہ کی ہے۔ یہی بچے کل میدان محشر میں کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے باپ اور میری ماں نے مجھے تباہ کیا، تو کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ ایک روایت میں آتا ہے، میں نے سنا ہے لیکن کسی بڑی کتاب میں ابھی نہیں، لیکن سنا ہوا بھی ہے، دیکھا پڑھا بھی ہے، لیکن کہ جب میدان محشر ہوگا تو ایک لڑکی لائی جائے گی، عورت آئے گی، تو اس کو جہنم کا حکم ہو جائے، اسے جہنم میں گرا دو۔ وہ کہے گی بار الہ میری فریاد ہے۔ کہا جائے گا کیا فریاد ہے؟ اللہ میرا باپ، اس نے بڑی محنت سے مجھے پالا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا میری خواہش پوری کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ پہ جان نچھاور کرتا تھا، لیکن اس نے مجھے دین نہیں سکھایا۔ آج وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں جا رہی ہوں۔ اللہ میرے میں جہنم میں جانے کا سبب تو میرا باپ ہے۔ ایک عورت کہے گی بار الہ یہ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ پلا، یہ دین سیکھا، دین پہ چلا، اور اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، میری ہر بات مانتا تھا، لیکن اس نے مجھے دین نہ سکھایا، اب یہ جنت میں چلا جائے اور میں جہنم میں۔ ایک عورت کہے گی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑا نیک تھا، یہ نیک بن گیا تھا، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور یہ نیکی کے کام کرتا تھا، میں اس کی ماں تھی، میں نے 9 مہینے اس کو اٹھایا، اسے دودھ پلایا، اس کے پیشاب پخانے میرے اوپر ہوئے، میں نے صاف کیے،
اسے اپنے خون سے پالا، جوانی لگا دی، اللہ اس نے مجھے دین نہ سکھایا تھا، آج یہ جنت میں جائے اور میں جہنم میں جاؤں۔ ایک عورت کے بارے الہ، یہ میرا خاوند مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، میری ناجائز فرمائشیں بھی پوری کیا کرتا تھا، میری ہر بات کو، میری خاطر اپنے خاندانی رشتے بھی توڑ دیے اس نے، لیکن یا اللہ یہ خود دین پہ چلتا رہا، اس نے مجھے دین پہ نہ چلایا۔ آج دونوں کی راستے جدا ہو رہے ہیں، وہ میں جہنم جا رہی ہوں، وہ جنت۔ ایک ایک کر کے کہا جائے گا اس کو بھی جہنم میں ساتھ لے جاؤ، اس کو بھی جہنم میں ڈالو، اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ معاشرہ بنتا ہے مختلف لوگوں کو اکٹھا کرنے سے، ایک گھرانہ بنتا ہے، ایک ترتیب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تو آواز آتی حضرت بلال کی اذان کی، تو ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہیں، ایسے اٹھ کے چلے جاتے۔ ہمیں پتہ چل جاتا کہ اذان کے لیے کتنی اہمیت ہے نماز کی، مسجد کی۔ اور پھر اس کے بعد امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو مبارک راتیں ہیں جب آیا کرتی، کوئی ایک مبارک راتیں تو وہ جو معروف ہے، جیسے کل انشاءاللہ شب برات ہے، یورپ والوں کی، سعودیہ والوں کی آج ہے، تو اس کے علاوہ بھی بغیر اس کے بھی کچھ راتیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، اللہ پاک اس کا شعور عطا فرما دے۔ تو فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعمال کر رہے ہوتے، نفل پڑھ رہے ہوتے، اذکار کر رہے ہوتے، تو آپ ایک دم اپنی ساری ازواج کو اٹھا دیتے اور کہتے آج کی رات برکت والی ہے، اٹھو اٹھو اٹھو۔ اور پھر جب بیویوں سے کوئی غلطی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے بھی، سمجھاتے بھی، ناراض بھی ہوتے۔ معاشرہ بنتا ہے آپس میں لین دین جوڑ اور ایک مقصد پہ قائم ہونے پہ۔ یہاں آج ہمارا مقصد دولت 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 اور دولت، جائز ہو ناجائز ہو، کسی کا مال دبا کے ہو، کسی سے رشوت لے کے ہو، کسی کا حق دبا کے ہو، اور یا کسی بس ایسے ہی کسی اور ذرائع سے آ جائے، اور 24 گھنٹے میں 18 16 گھنٹے مسلسل محنت، دولت۔ لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ کے نبی نے تو جو دعا وضو کے درمیان ہے، اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رزق کی برکت کی دعا کی ہے، زیادہ کی دعا نہیں کی۔ ایک عجیب صورتحال ہے، نیند کا نہیں پتا ہوتا، ٹائمز کا نہیں پتا ہوتا، نمازوں کا نہیں پتا ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بھی بیچاری پیسے کمانے میں اپنی زندگیاں ایسے لگا دیتی ہیں جیسے کہ اللہ جل شانہ معاف کر دے، کہ پتہ نہیں کیا طوفان یا کیا بیماری آ گئی ہے۔ تو یہ جب مقصد ہی ہم ہٹ گیا، ہمارا مقصد ہے معاشرہ، اچھا معاشرہ بنانا، اچھے اخلاق پیدا کرنا، اچھی ترتیب پیدا کرنا۔ جب ہم یہ خود کرتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے ابا جان کو کہ دولت دولت، امی آتی ہے تو کیا لے کے آئے ہو، کیا ہے فلانے کے تو پردے اتنے مہنگے ہیں، ان کا تو صوفہ اتنا اچھا ہے، ان کے تو کپڑے اتنے مہنگے ہیں، تو ان کا تو وہ زیورات اتنے قیمتی ہیں، ان کے تو یہ بچوں کے پاس بھی ہے، ان کے بچوں کی گاڑی علیحدہ ہے، تو خاوند بیچارہ پھر حرام کے ذرائع کی طرف چلا جاتا ہے، خود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، بچے بھی جہنم حرام کھا کے جہنم کی طرف بھاگے جائیں گے۔ جب یہی دیندار بیوی ہوتی تو کہتی جو کچھ اللہ نے دیا ہم راضی ہیں، انشاءاللہ اس میں اللہ برکت دے دے گا، اللہ اسی میں برکت، اور اللہ اسی میں عزت، اور اللہ اسی میں عافیت، اور اللہ اسی میں ہی رحمت دے دے گا۔ لیکن جب تو یہ ساری باتیں ایک بنیاد پہ ہے نا، میں لاہور جا رہا ہوں تو میرا ٹارگٹ لاہور ہے، میں پشاور جا رہا ہوں میرا ٹارگٹ پشاور ہے، میں مکہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، میرا ٹارگٹ مکہ مدینہ ہے۔ ہماری زندگی کا ٹارگٹ دولت ہے، اور دولت بھی ہو گئی،
اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ کھا بھی نہ سکے پی بھی نہ سکے. بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی. میں جب نیا نیا ذکر پہ لگا تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کے پاس سہگل فیملی کی ایک خاتون آئی. سہگل فیملی پاکستان کی سب سے امیر فیملی تھی، 22 خاندان تھے ایوب کے دور میں، ان میں ایک سب سے بڑی فیملی تھی. تو اس مستورت نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. اس زمانے کی بات جب تنخواہیں 20 روپے اور مہینے کی تنخواہ 20 روپے 25 روپے ہوتی تھی. اتنی تمہارے پاس دولت ہے کہ ہمیں اپنی دولت کی گنتی اور اس کی خبر نہیں ہے. لیکن ہماری فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو رات کو سونے کے لیے گولی کھاتے ہیں، انہیں نیند نہیں آتی. اور کتنے ایسے ہیں کہ انہیں ایسی بیماریاں لگی ہیں کہ کھانا بھی وہ نہیں کھا سکتے، چند چیزوں کے علاوہ اور چیزیں بھی ان پہ پابند کر ڈاکٹر نے پابندی لگا دی. اب کھاؤ بھی دولت، دولت کوئی کھا سکتا ہے، زیورات کوئی کھا سکتا ہے. اور پھر جتنے یہ زیادہ ہوتے ہیں اتنے فتنے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اتنی حفاظت بھی زیادہ چاہیے. یہ ایک چیز میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹس کیا ہے زندگی کا. جب ہمارا ماں باپ کا ٹارگٹ سی دولت ہو، شہرت ہو، رواج ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، خود پسندی ہو، تو بچوں کو تو ہم یہی کچھ سکھلا رہے ہیں. بھئی شادی ہے، 7 دن کا فنکشن ہے، 7 جوڑے تو ہونے چاہیے. پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ جوڑا پہلے بھی پہنا تھا. میری زندگی الحمدللہ 63-64 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی بھی شادی ہوئی ہیں، قریب میں بھی شادی ہوئی ہیں. میں نے تو کوئی جوڑا نہیں سواتا ہوتا عموماً. تو جو بھی تیار ہوتا ہے دھگا ہوا ہوتا ہے. اگر اتفاقاً نیا ہے تو اتفاق ہے، وہ کوشش یہ بھی کرتا ہوں کہ جمعے میں ابتدا کروں اس کی، تو پہن کے چلا جاتا ہوں. میرے تو کسی نے پھول نہیں اتارے، مجھے تو کسی نے تانا نہیں دیا، مجھے تو کوئی مشکل نہیں. یہ کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ اندر کی خرابیاں ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت اس دور کا سب سے بڑا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. جب ہمارے ٹارگٹس خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے ٹارگٹ لوگ بن جاتے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں جیتے، ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں. ادھر سے پیسے بچاتے ہیں، ادھر سے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. بچے جب یہ کچھ دیکھتے ہیں تو پھر بچے کیا ہوتے ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے کہ میں نے بہت دولت کمانی ہے، میں نے بھی یہ کرنا ہے. بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو پہلے بتاتے ہیں کہ ہماری تجھ پہ بڑی فیس لگی ہے، اب تو نے یہ پیسے کئی گنا سے زیادہ وصول کرنے ہیں. بچے کو ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں کہ ڈاکو بنا رہے ہیں؟ اسے تجارت سکھا رہے ہیں کہ پیشہ، ایک مقدس پیشے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح کاروبار میں جو لوگ اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، اگر وہ دیکھے میرا ابا جھوٹ نہیں بولتا، میرا ابا ملاوٹ نہیں کرتا، میرا ابا 2 نمبر مال نہیں بیچتا، میرا ابا بلوں کے ہیرا پھیریاں نہیں کرتا. بعض لوگ 786 بسم اللہ کو کہتے ہیں نا، 786، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اوپر لکھ کے بل میں جمع کر دیتے ہیں. تو بچہ جب اپنے ابا کو دیکھے گا میرے ابا جی حضور ایسی ایسی فنا کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ میرے ابا جی نے اس کے بھی پیسے دبائے، اس کے بھی پیسے دبائے، اس کے ساتھ بھی، اور جھوٹ بھی بولا. ابا جی گھر میں آئے، باہر کہا دیا کوئی نہیں جی گھر میں ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ پیسے ہیں بھی، لیکن جی میرے پاس تو آج کل بڑا مندہ ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے. اور رواج پہ آتا ہے شادیوں پہ، اور اس پہ ایسے پیسے لگتے ہیں. آج کل تو منگنیوں پہ لوگ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، بعض لوگ کے 10 غریب بچیوں کی شادیاں اس سے ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ فضول خرچی تو ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن مجید میں. اور دوسری بات، یہ دکھاوا، شہرت، اور پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ میں نے تیری شادی پہ اتنے پیسے لگائے ہیں. یہ میں تھوڑی چیزیں
درمیان میں خود ڈسکس کیے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں، بچے فالو کر رہے ہوتے ہیں، بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں، بچے اس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ الحمدللہ لوگوں سے بات ہوتی ہے، بچوں سے پوچھنا ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسے واقع ہوئے تو بعض بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں کہ آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ تو بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہیرے بن جائیں، نور چلتے پھرتے نور کے چراغ ہو جائیں، رسول اللہ کے شہزادے بنیں، اور آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ کی قبر ہر لمحہ روشن ہو، اور میدان محشر میں آپ کو عزت دی جائے، اور آپ کا یہ گھرانہ جنت میں اکٹھا ہو، تو پھر بچوں کو رسول اللہ کا غلام بنانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تو آپ کی نگاہ پڑی تو ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ عذاب میں ہے، آپ نے گزر کے چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبر عذاب نہیں ہے، تو آپ رک گئے، یاد تھا آپ کو، آپ نے صاحب قبر سے کلام کیا کہ بھئی پہلے تو میں گزرا تو عذاب میں تھا، تجھے عذاب نہیں ہے، تیرا تو نامہ اعمال بند ہو گیا، تیری حالت کیوں بدل گئی؟ اس نے کہا حضرت آپ نے سچ فرمایا، میں گناہوں کے ساتھ دنیا سے آیا تھا تو بس اس نافرمانی کی سزا میں تھا، میں بچہ چھوڑ آیا تھا، میرا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا تو میری بیوی اسے استاد کے پاس لے گئی کہ اسے کلام اللہ پڑھائے، تو استاد نے بچے کو کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے اپنی تھوتی سے زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کو جلال آ گیا کہ اس کا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا، رحیم کہہ رہا، اللہ نے میرا عذاب ختم کر کے میری قبر کو جنت بنا دیا۔ واقعی اور بھی بہت ہے، میں سنانے دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ کہ ان کے ماں باپ فوت ہوئے تو وہ روزانہ ایک ایک قرآن مجید بھی پڑھتے تھے، اور کتنی ایسی فیملیز ہیں کہ وہ سپارے بانٹ کے رکھ لیتے، اور روزانہ کے اعتبار سے خود بھی جمع ہوتا تو ایک ایک قرآن مجید تھا۔ ماں اور باپ کی تو روزانہ قبر میں عید ہوتی، ماں اور باپ روزانہ قبر میں تو انہیں شان بلند ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں میں پچھلی دفعہ ایک دفعہ ایک جنازہ میں نے پڑھایا تو بچہ امریکہ سے، اس نے پی ایچ ڈی کی تھی، تو بچے کو جنازہ ہی نہیں آتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان محشر میں آدمی کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اپنا نامہ اعمال دیکھ کے انسان پریشان ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ یہ تو اتنے حج لکھے ہیں، میں نے تو اتنے حج کیے ہی نہیں، اتنے عمرے لکھے ہیں، جہاد لکھا میں نے جہاد دیکھا بھی نہیں، اور اتنی نمازیں اللہ، وہ یہ کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت جل شانو فرمائیں گے مجھے حیا آتی ہے، تو فرشتے عرض کریں گے بارے الہ کس بات پہ، یا اللہ کس بات پہ آپ کو حیا آتی ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھے اس بات پہ حیا آتی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ نیک تھے، صالحین تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے درجات بہت بلند ہیں، اور اس وقت وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں جا رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ اس درجے کے نہیں تھے، لہذا وہ بہت نیچے ہیں۔ میں رب ہوں، مجھے حیا آتی ہے کہ بچے اتنی بلندیوں پہ اور ماں باپ اتنے نیچے، میں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے، میں اللہ اپنی رحم و کرم سے ان کے ماں باپ کو بچوں کے برابر جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ ذرا سی دنیا میں ماں بچوں پہ محنت، انہیں دیندار بناؤ، خدا کی قسم قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گا، جنت بھی بن جائے گی۔ لیکن گزارش ہے کہ
یہ محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ پالنے میں کتنا وقت، کتنی محنت ہوتی ہے۔ زمین میں آپ نے سبزی لگائے، کوئی پھل لگا لے، کچھ بھی انگور لگا لے، تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، ان کی کتنی نگہداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر مزہ آتا ہے جب وہ آدمی وہاں سے پھل کھاتا ہے۔ پھر آپ کو گھر میں بچے کو ماحول دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ بچہ موبائل بھی دیکھتا رہے، فلمیں بھی دیکھتا رہے، ٹی وی بھی دیکھتا رہے، وہ حافظ بن جائے، تو ایسا مشکل ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے سب سے بڑے بیٹے ابوبکر کو، جو شہید ہو گیا ہے، اسے مدرسے میں داخل کرانے لے گیا۔ بہت پرانی بات ہے۔ مفتی صاحب نے کہا جی آپ کے پاس ٹی وی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا جی میں بچوں کو داخل کرانے آیا ہوں، تو آپ مجھ سے ٹی وی کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جن بچوں کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے وہ بچے خود بھی حافظ نہیں بنتے، اور بچے جو مدرسے کے ہیں ان کو بھی فلمیں گانے سنا کے تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک ولی اللہ بنے، تو آپ اسے گھر میں پہلے درجے میں تربیت دیں گے، دوسرے درجے میں ماحول دیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا، بنا لیتے ہیں رو دھو کے، لیکن اس کے بعد اسے ماحول میسر ہی نہیں ہوتا، اور بچہ قرآن مجید بھی بھول جاتا ہے اور داڑھی بھی بنا دیتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی شادی ایسی لڑکی سے کرا دیتے ہیں کہ جس کو ویسے ہی داڑھی سے نفرت ہوتی ہے۔ تو گزارش ہے، یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان پہ غور کیجئے گا، اور اپنے اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی زندگی، ان کی دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر کریں۔ دیکھیں جی، ہم کتنا ڈرتے ہیں قبر سے، میدان محشر سے، لیکن ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے کہ جس اولاد کو ہم بگاڑ رہے ہیں اس میں قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، میدان محشر میں اس اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاطمہ اس بات پہ نہ رہنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، سیدہ خاتون جنت۔ اسی طرح ہی شادی کے بعد بچیوں کو، شادی کے بعد بچیاں جب شادی ہو جاتی ہیں تو ماں باپ بنانے کی بجائے بگاڑ کا بڑا سبب بنتے ہیں، اور بعض بار لڑکے کی والدہ اور بہنیں اس تباہی میں اور مزید آگ لگا دیتی ہیں اور تیل ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی فیملیز کو بچائیے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرے۔ اللہ ہمیں دین پہ سچے طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، صحابہ کے واقعات پڑھیں، اہل اللہ کے حالات پڑھیں کہ زندگیاں کیسے گزاری جاتی ہیں۔ اور سب سے بنیادی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو تو اسے حلال مال کھلائیں، حرام مال سے بچائیں۔ یہ جو جائیدادوں کے قبضے اور یہ جھوٹ اور قرضے دبا لینا اور جھوٹ بولنا اور لوگوں کے پیسے کھا جانا، اس سے اولادیں بنتی نہیں ہیں، بگڑتی ہیں۔ اللہ میرے آپ کے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ درمیان